الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج کا عنوان رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے خاص اعمال۔ ایک جمعہ رمضان المبارک کا پہلے گزر چکا، یہ دوسرا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، معافی والا مہینہ ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر بندہ کبائر گناہ سے بچ جائے تو اللہ رب العزت جمعہ سے لے کر جمعہ تک پانچوں نمازوں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کنز الاعمال میں روایت ہے کہ اگر کسی شخص نے جمعہ اچھے طریقے سے گزار لیا تو اس کے جو باقی ہفتے کے جو ایام ہیں وہ اچھے گزر جاتے ہیں، اور اگر کسی نے رمضان المبارک اچھے طریقے سے گزار لیا تو جو باقی مہینے ہیں، جو باقی سال ہے، وہ اچھے طریقے سے پھر اللہ رب العزت گزروا دیتے ہیں۔ امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئندہ والوں مہینوں کا ایک نمونہ ہے۔ جو آئندہ مہینے آئیں گے ان کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ایک نمونہ ہے۔ جس انداز سے بندہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں کہ باقی جو مہینے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس کے گزر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، اپنی آنکھوں کو غیر محرم پر پڑنے سے بچاؤں۔ ایک نوجوان ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کانوں کی حفاظت کروں، اپنی زبان کی حفاظت کروں، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کروں۔ تو اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مشق کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر وہ نوجوان مشق کرے، وہ انسان مشق کرے، پھر پورا سال جو باقی ہوگا غیر محرم پر آنکھ پڑنے سے اس کی آنکھ محفوظ ہو جائے گی، اس کے کان غیر مہذب گفتگو سننے سے محفوظ ہو جائیں گے، اس کی زبان غلط بولنے سے بچ جائے گی۔ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مشق کرتا ہے، آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، باقی پورا سال نماز آسان ہو جائے گی۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، باقی پورے جو 11 مہینے ہیں ان کے اندر قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پر جانا چاہتی تھی۔ رمضان المبارک کی فضیلت دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس مہینے کو کتنی برکتوں سے نوازا ہے۔ ایک صحابیہ حج پر جانا چاہتی تھی، خامد سے اجازت چاہی، خامد نے انکار کر دیا۔ پوچھا کہ انکار کیوں کیا؟ کہا کہ سواری نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، اس لیے آپ حج پر نہیں جا سکتے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ یہ جو سامنے جو اونٹ کھڑا ہے یہ ہمارا اونٹ ہے، تو اس پر میں حج کر سکتی ہوں، حج پر جا سکتی ہوں؟
تو خاوند کہنے لگا کہ میں نے نیت کر لی ہے صدقے کی، اب یہ میرا اونٹ نہیں، اب اللہ کا اونٹ ہے، تو لہٰذا تو حج پر نہیں جا سکتی۔ جب خاوند نے یہ بات کی تو یہ صحابیہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی اور فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، میرا دل چاہتا تھا کہ میں حج پر جاؤں، لیکن میرے خاوند نے انکار کر دیا کہ سواری نہیں ہے، جبکہ یا رسول اللہ سواری ہے، لیکن میرے خاوند نے کہا کہ میں نے صدقے کی نیت کر لیا، وہ میری نہیں، وہ اللہ کی ہے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب نے اس خاوند کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، حج والا عمل بھی اللہ کے راستے کا عمل ہے، اگر تو اس اونٹ پر حج کروا دیتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن چونکہ تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سمجھایا، فرمایا کہ اے عورت، اگر تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کر لے تو ایسا گویا کہ تو نے میرے ساتھ حج ادا کر لیا ہے۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کی فضیلت اللہ رب العزت نے کتنی رکھی ہے، اور یہ روایت بخاری شریف کی روایت ہے، اور یہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرے گا اسے حج کے برابر ثواب، اور حج بھی وہ جو میرے اور آپ کے محبوب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے ادا کیا اتنا ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، یہ فقط رمضان المبارک کے مہینے کو حاصل ہے۔ کنز الاعمال کے اندر ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین جو ہیں یہ قید کر دیے جاتے ہیں، یہ باندھ دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جنت کی سیل لگاتا ہے۔ سیل بالکل سستے داموں کوئی چیز بکری ہوتی ہے اسے ہم سیل کہتے ہیں، سیل لگا دیتا ہے، اور آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ، یہ خیر کا مہینہ ہے، اور اے برائی کرنے والے پیچھے ہٹ جا، یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے۔ اب خیر کرنے والے اس مہینے کے اندر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں نصیب ہو جاتی ہے، جو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے لیکن رمضان میں انہیں قرآن پاک کی تلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ نماز تو کیا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تہجد نصیب ہو جاتی ہے، اور کتنے خوش نصیب آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کا آج 11واں روزہ اور ابھی 11 کی 11 تہجد کے بڑھ چکے ہیں، ایک بھی تہجد قضا نہیں ہوئی، نہیں چھوٹی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور ہر رات اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اب سوال آپ کے ذہنوں کے اندر یہ آ رہا ہوگا کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیاطین قید ہو جاتی ہیں پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں، پھر یہ برائیاں کیوں ہوتی ہیں، پھر ظلم و ستم کیوں ہوتی ہیں، پھر غفلتیں کیوں ہوتی ہیں، پھر اللہ رب العزت کو ناراض کیوں کرتے ہیں لوگ؟ تو یاد رکھنا علماء نے اس کے بہت سارے جواب لکھے ہیں۔ ایک جواب یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بھائی مانا جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے ہوتے ہیں نا وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اور ہم کتنے غافل ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے ہوتے ہیں ان کے بھی ہاتھ کے اندر لگ جاتے ہیں اور ہم پھسل جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، یہ ایمانی کمزوری ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ نفس کے اندر شیاطین کی وجہ سے اتنی شرارت آ چکی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیاطین تو قید کر دی جاتی ہیں، لیکن وہ جو شرارت شیاطین کی طرف سے نفس کے اندر پہلے سے پڑی ہوتی ہے وہ شیاطین کا یہ نفس کرندہ بنا رہتا ہے اور اس کے کام سر انجام دیتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، پھر یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اور تیسرا جواب جو علماء نے لکھا کہ شیاطین قید پھر اس کے باوجود گناہ اجارے بد ہیں، برے دوست ہیں، یہ انسان کو گناہ کے اوپر اکساتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کی دوستی نمازی کے ساتھ ہوگی تو 100 میں سے 100% امید ہوگی کہ شخص نمازی بن جائے گا، اور اگر آپ کی دوستی شرابی کے ساتھ ہوگی تو 100 میں سے 100% یہی امید ہوگی یہ شخص شرابی بن جائے گا۔ اس کے لیے بچنا مشکل ہے۔ پھر یار بد جو انسان کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے گا کہ لوہا ہوتا ہے نا،
اس کو بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں، گرم کرتے ہیں، سرخ ہو جاتا ہے۔ جب اس لوہے کو باہر نکالتے ہیں تو اس کی سرخی فوراً ختم نہیں ہوتی، اور اس کو یہ فوراً ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ گرم رہتا ہے۔ تو شیاطین عام دنوں کے اندر انسان کی بھٹی کو اتنا گرم کر چکے ہوتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی آ جاتا ہے اور وہ بھٹی گناہوں کی گرم ہی رہتی ہے، پھر وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص اس مہینے کے اندر اس دنیا سے جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ جو اہل ایمان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس دنیا سے گیا وہ سیدھا جنت میں گیا۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے محبوب کا عمل کیا تھا؟ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتنی محنت اور مشقت اٹھاتے کہ کسی اور مہینے میں اتنی محنت اور مشقت نہیں اٹھاتے تھے۔ بیہقی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے اور پورا مہینہ بستر پر تشریف نہ لاتے، یعنی عبادت کے اندر گزارتے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کی برکات کا علم تھا، برکات سے واقف تھے، اور ہم لوگ اپنا وقت ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت کی ناقدری ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم پر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے عبادت کے اعتبار سے۔ اور اللہ رب العزت نے جس رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے کہ جو بندہ رات کو قیام کرتا ہے اللہ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جس نے رمضان میں نفل عمل کیا اس کو غیر رمضان فرض عمل کرنے کے برابر اجر سے نوازا جاتا ہے، اور جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں فرض عمل کیا اسے غیر رمضان میں 70 فرضوں برابر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا رمضان میں اللہ انسان کے عمل کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو مل جائے نا 10-20 گنا اضافہ نفع مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جو رب اتنا سخی ہے رمضان میں سیل لگا دی، ریٹ بڑھا دیا کہ ایک عمل جو تمہیں پہلے 1 اجر ملتا تھا اب تمہیں 70 اجر ملیں گے۔ اور روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ ایک عمل کا اجر اللہ رب العزت 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، کہ جس بندے کا عمل جتنا اچھا، جتنا اخلاص ہوگا اس کو اسی قدر زیادہ اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ رب العزت نے جنت کو رکھا ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے کے پہلے 10 دن رحمت کے دن ہیں، اور دوسرے 10 دن مغفرت کے دن ہیں، اور تیسرا عشرہ، تیسرے آخر کے 10 دن وہ جہنم سے آزادی کے ہیں، آگ سے آزادی کے دن ہیں۔ تفسیر کے اندر محدثین نے لکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک ہوتی ہیں، وہ نیکی کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے رمضان میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے رمضان المبارک خوشخبری بن جاتا ہے، اور پہلے 10 دن میں ان کے درجے اللہ رب العزت بلند فرما دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور نیک بھی ہوتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں ان سے، نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پہلے 10 دن رمضان المبارک کے ان کے گناہوں کی ظلمت کو ختم کر دیتے ہیں، اور درمیان والا جو عشرہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں، تو 10 دن سے کام نہیں بنتا ان کا،
تو پہلے 20 دن جو ان گناہگاروں کے گناہوں کی ظلمت کو ختم کر دیتے ہیں، اور آخری عشرہ ان کے لیے جہنم سے آزادی کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، چھوٹا گناہ گار ہو یا بڑا گناہ گار ہو، اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، بندے کو احساس ہو اس مہینے کے اندر میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، اور اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں، اس مہینے کی رحمتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحہ بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اس مہینے کا ایک لمحہ اللہ رب العزت کا انسان کو ولی بنا دیتا ہے، اللہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی موقع ملا یا پھر اگلے جمعے میں اس پر ایک تفصیلی گفتگو کروں گا کہ اللہ کا بندہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، خصوصی تعلق ہے۔ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کا لیول مختلف ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، اور اس تعلق کا خود انسان کو اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا یہ انسان کتنا قریبی ہے۔ اور ہر انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اور اس تعلق کا پتہ انسان کو خود کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا، اور اس تعلق کا بھی لیول مختلف ہوتا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے کاش کے پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت حاصل ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہے، لیکن وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنا قیمتی اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ تم 11 مہینے جو بھی کرتے رہو، تم رمضان کی عبادت کے ساتھ تمہاری عبادت نہیں مل سکتی، اتنی اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 4 اعمال ایسے ہیں، 4 اعمال ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر انسان کو کرنے چاہیے، زیادہ کرنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں اس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں جس کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں ہے، جس کے بغیر تمہارا گزر بسر ہی نہیں ہے۔ ان 2 عملوں کے بغیر تمہارا رہنا، تمہاری زندگی فضول ہے۔ وہ 2 عمل جس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، ان میں سے پہلا عمل کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا، تحلیل کثرت کے ساتھ کرنا، اللہ کی بڑائی کثرت کے ساتھ کرنا، پہلا عمل یہ ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا عمل استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کے ذریعے بھی انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اب ایسے نوجوان بھی ہیں جو پورا دن ضائع کر دیتے ہیں، اور ایسے نوجوان بھی ہیں جو ایک دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ ایسے نوجوان بھی ہیں جو پورا دن قرآن پاک کھولنا ان کی قسمت میں نہیں، ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ ایسے نوجوان بھی ہیں کہ جن کی زبان پر پورے دن لفظ اللہ نہیں آتا، اور ایسے نوجوان بھی ہیں جو دن میں 10,000 مرتبہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نکارہ ہیں، بیکار ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ وقت دونوں کا برابر ہے، دن دونوں کا برابر ہے، وقت دونوں کا برابر ہے، 24 گھنٹے دونوں کے برابر ہیں، لیکن ایک نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے رب کو منانا ہے، اور ایک کو اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ وقت دونوں کا برابر ہے، ایک نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا اور ایک نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کن لوگوں میں شامل ہوں؟ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم قیمتی بنیں، ہمارا وقت قیمتی بنے۔ ہم میں سے کون ہے جو خوش نصیب ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جو غفلت ہو چکی، آج سے میں کلمہ طیبہ کا ورد کروں گا، کثرت کے ساتھ کروں گا؟ ہم کریں گے نا انشاءاللہ، آج سے عزم کریں گے نا؟
اہتمام کریں یا نہ تحلیل کریں، اور نمبر 2 کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ یہ 2 عمل کثرت کے ساتھ کریں، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ کار ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تمہارا رہنا ہی فضول ہے، اس کے بغیر تمہاری زندگی ہی بیکار ہے۔ نمبر 1 اللہ سے جنت کا سوال کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور نمبر 2 اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ 2 عمل ہیں جس کے بغیر انسان کا چارہ کار نہیں۔ تو ایک عربی کی دعا ہے، اللہم انا اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اس کے اندر یہ دونوں دعائیں ہیں، اس دعا کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ رمضان المبارک کا اکرام کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے ایسے توبہ کریں جیسے کہ ایک حاجی محرم کی حالت میں گناہ سے بچتا ہے، احرام کی حالت میں۔ ایک عمرہ کرنے والا جب احرام باندھتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوش نصیب ہیں جنہوں نے عمرے کی فضیلت، عمرے کی سعادت حاصل کی، ان سے وہ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک محرم احرام کی حالت کے اندر کس قدر گناہوں سے بچتا ہے اور کس قدر تسبیحات تحلیل کا اہتمام کرتا ہے۔ روزے دار کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اس کے ذہن کے اندر یہ بات سوار ہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اور ایک اور عمل، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حسب استطاعت اپنے صدقے کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے کے اندر زیادہ مال خرچ کرنا چاہیے عام دنوں کی بنسبت۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے دونوں ہاتھ سب کے لیے کھول دیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تیز ہوا چلتی ہے ایسے صدقہ کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ تو کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، وعظ و نصیحت کی مجالس میں بیٹھیں، محفلوں میں بیٹھیں جہاں قرآن پاک کا درس ہے، حدیث کا درس ہے، جہاں پر کسی کا بیان ہے، جہاں پر ذکر اذکار ہے، کثرت کے ساتھ نیک مجالس میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ آخری عشرے کا اگر کسی کو اعتکاف نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ معتکف ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور یہ کہہ دے کہ میں اس وقت تک اس چوکھٹ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ مان نہ جائے۔ معتکف ایسے کہ اللہ کی چوکھٹ کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اعتکاف کرنے والا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں اس وقت تک اس در کو نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ ابا میں اس وقت تک آپ کے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ ایسے اللہ کو منائیں، رو رو کے اللہ کو منائیں، گڑ گڑا کے اللہ کو منائیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیا پتہ ہم میں سے کتنے ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جن کی آنکھوں سے پورا سال آنسو نہیں نکلے ہوں گے، اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیں، ندامت کے آنسو نکالیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، چھوڑو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، چھوڑو سب کو، بس اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے حضور ایسے سجدہ ریز ہو جائیں کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو ٹپکائیں، آنسو نکل جائیں۔ مومن کا یہی حال ہونا چاہیے، اللہ کے در پر آ جائے اور کہے کہ اللہ میں اس وقت تک اپنی پیشانی کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ بس اس بات کا عزم کر لیں کہ اللہ ہم تجھے منا کے اٹھیں گے۔ عشق کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، ذہن بنا لیں ہم نے اس رمضان کو اپنی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ اور سبب بنانا ہے۔ بس یہ عزم کر لے ہر انسان، ہر مسلمان، ہم میں سے ہر بندہ یہ تہیہ کر لے کہ اس رمضان کو تو ہم نے خالی نہیں جانے دینا، اس رمضان المبارک سے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے جنت لینی ہے، اس رمضان میں ہم نے اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کو منانا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، 4 اعمال یہ کثرت کے ساتھ کریں۔
کلمہ طیبہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرے، استغفار کثرت کے ساتھ کرے۔ اور تیسرا، اللہ سے جنت مانگے، ہر دعا کے اندر اللہ سے جنت مانگے۔ اور چوتھا، اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے۔ اور ایک کام اور بھی خصوصی طور پر ہر بندہ اپنی خاص دعاؤں کے اندر